تو بات کرتے ہیں سال 2025 کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی امریکہ فرسٹ تجارتی پالیسی کو دوبارہ شروع کیا اور اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی معیشت میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور پھر اصل میں ہوا کیا۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے نا کہ آخر یہ پالیسی امریکہ کے لیے فائدے کا سودا تھی یا نقصان کا؟ اس بحث کے دونوں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی۔ یوں سمجھیں کہ 2025 میں اچانک امریکہ کے ارد گرد ٹیرف کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ عالمی تجارت میں ایک بہت بڑی اور اچانک تبدیلی تھی جس نے پرانے تجارتی راستوں اور معاہدوں کو بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی سی بات سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ٹیرف آخر ہوتا کیا ہے؟ بہت ہی آسان الفاظ میں یہ ایک ٹیکس ہے جو دوسرے ممالک سے آنے والے سامان پر لگایا جاتا ہے۔ حکومتیں اسے عام طور پر دو وجوہات کی بنا پر استعمال کرتی ہیں، یا تو اپنی مقامی صنعتوں کو بچانے کے لیے یا پھر دوسرے ملکوں پر معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب ذرا تفصیل میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ نئی ٹیرف کی دیوار آخر تھی کیا اور اس جارحانہ تجارتی حکمت عملی کے پیچھے سوچ کیا تھی۔ تو اس پالیسی کے پیچھے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا تو یہ کہ امریکہ کا جو تجارتی خسارہ ہے اسے کم کیا جائے، مطلب باہر سے چیزیں کم خریدی جائیں اور اپنی چیزیں زیادہ بیچی جائیں۔ اور دوسرا مقصد تھا قومی سلامتی کو مضبوط کرنا۔ اس کے لیے زور اس بات پر تھا کہ جو اہم صنعتیں ہیں ان کی سپلائی چینز واپس امریکہ لائی جائیں۔ اور یہ ٹیرف کتنے بڑے تھے اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا چین کو، جہاں سے آنے والے سامان پر ٹیرف کی شرح 145% تک پہنچ گئی۔ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو بہت بری طرح سے متاثر کیا۔ پھر باری آئی بھارت کی۔ بھارت سے آنے والی چیزوں پر بھی 50% تک ٹیرف لگا دیا گیا۔ ظاہر ہے اس سے دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات میں کافی تناؤ پیدا ہوا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ کے قریبی پڑوسی ملک کینیڈا سے آنے والے سامان پر بھی 35% تک ٹیرف لگائے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی کتنی وسیع اور کہہ لیں کہ جارحانہ تھی۔ اچھا، اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ان ٹیرف کے حق میں تھے ان کی کیا دلیل تھی؟ وہ اس سے کیا فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تو حامیوں کا کہنا تھا کہ اس پالیسی کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیل اور الیکٹرانک جیسی امریکی صنعتوں کو ایک طرح کا تحفظ ملے گا۔ دوسرا، اس سے تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ تیسرا، تجارتی مذاکرات میں امریکہ کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اور آخر میں کچھ مقامی امریکی برآمدات کو بھی فروغ ملے گا۔ اس پوری حکمت عملی کے پیچھے ایک بڑا پیغام یہ تھا کہ امریکہ دو طرفہ تجارت میں برابر کے مواقع چاہتا ہے، مطلب ایک ایسی تجارت جو سب کے لیے منصفانہ ہو۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ فائدوں کی بات ہوئی، وہیں اس پالیسی کے بہت سنگین منفی نتائج بھی سامنے آئے۔ تو اب ذرا ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور نقصانات کی فہرست بھی کافی لمبی ہے۔ سب سے پہلے تو عام لوگوں کے لیے چیزیں مہنگی ہو گئیں، پھر دوسرے ملکوں نے جوابی کارروائی کی اور تجارتی جنگیں شروع ہو گئیں۔ امریکہ کا زرعی شعبہ بری طرح متاثر ہوا اور مجموعی طور پر پوری دنیا کا تجارتی نظام غیر مستحکم ہو گیا۔ ان ٹیرف کا سب سے زیادہ اثر اور بوجھ پڑا عام لوگوں پر۔ جب باہر سے آنے والا سامان مہنگا ہوتا ہے تو گروسری، الیکٹرانکس اور یہاں تک کہ گاڑیوں جیسی روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں عمل اور رد عمل کا ایک سیدھا سادہ سلسلہ تھا۔ امریکہ نے درآمدی سامان پر ٹیرف لگائے تو اس کے جواب میں چین، کینیڈا اور میکسیکو جیسے ملکوں نے بھی امریکی چیزوں پر ٹیرف لگا دیے۔ اس سے امریکی سپلائی چینز اور ملازمتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے طویل مدتی معاشی اثرات کی۔ یہ جو لہریں اٹھیں، ان کا اثر صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا پر پڑا۔ خود امریکہ کے اندر کیا ہوا؟ معاشی ترقی کی رفتار کمزور پڑ گئی، زراعت اور چھوٹے کاروبار مسلسل دباؤ میں رہے، مہنگائی بڑھتی رہی اور سپلائی چین کی پیچیدگی ابھی بہت بڑھ گئی۔ اور اگر دنیا بھر کی بات کریں تو عالمی تجارت کا حجم کم ہو گیا، ترقی پذیر ملکوں کو معاشی طور پر نقصان اٹھانا پڑا، عالمی سپلائی چین میں عدم توازن پیدا ہوا اور جو بین الاقوامی تجارتی تعاون تھا وہ بھی کافی کمزور ہو گیا۔ تو ان سب کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے اس نئی شکل کی دنیا کا حتمی توازن دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر میں حاصل کیا ہوا اور کھویا کیا۔ تو آخر میں اگر ہم اس پالیسی کے لین دین کو دیکھیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ ایک طرف کچھ صنعتوں کو تھوڑے وقت کے لیے تحفظ ملا، دوسری طرف عام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف مذاکرات میں پوزیشن مضبوط ہوئی تو دوسری طرف نقصان دہ تجارتی جنگیں شروع ہو گئیں، اور تجارتی خسارہ کم کرنے کی کوشش نے عالمی معیشت کو عدم استحکام کا شکار کر دیا۔
اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی معیشت کو سب سے پہلے رکھتی ہے تو اس کی قیمت دنیا کو تو چکانی پڑتی ہی ہے، لیکن خود اس قوم کو کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟